السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کس پہ بات کریں، جنگ پہ بات کریں، ڈپلومیسی پہ کریں، انٹرنیشنل افیئرس پہ کریں اور فتنے اور فساد پہ کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی اور موضوع نظر ہی نہیں آ رہا، ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں، بارود ہی ہر طرف نظر آتا ہے، کہیں پہ امن، سکون، چین اس کی کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن امید کی کچھ کرنیں ابھی باقی ہیں، جہاں پہ پاکستان کوشش کر رہا ہے ہر طرف سے میڈییٹر کی، اور کوشش کر رہا ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ بنے۔ تو یہ بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسی ملت سے ہیں، ایک تو مسلمان ہیں اور پھر ایسی قوم سے ہیں کہ جو دنیا کو سمجھا رہی ہے کہ بارود کا کھیل بند کرو، اس میں تمہاری منفعت نہیں ہے، انسانوں کو آزادی سے جینے دو، حق کی آزادی نہیں چھیننا چاہیے، دنیا کے اندر خوشحالی ہو۔ رب ذوالجلال نے کتنی خوبصورت کائنات بنائی، نیچر، مظاہر فطرت، اس کو انسان اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ زمین میں جو فساد، جو کچھ تبدیلیاں ہیں، تباہی ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، یعنی خود اس نے زمین کو تباہ کیا۔ رب نے تو خوبصورت دنیا عطا کی تھی، لیکن آج انوائرمنٹل چینجز، گلوبل وارمنگ، یہ سب کیوں ہے؟ چونکہ فضا میں میزائل چل رہے ہیں، بارود کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور وہ بھی اب مذہب کے نام پہ۔ زائونسٹ ربائز، ان کی جو تلمود ہے، ان کا لٹریچر لے کے وہ نکلے، عراق سے شروع ہوئے، لیبیا میں آئے، سوڈان میں، پھر اس کے بعد صومالی لینڈ میں، پھر سیریا، لبنان، غزہ، ہوتے ہوئے پورا مڈل ایسٹ، گلف، اب وہ ہڑپنا چاہ رہے ہیں تہران کو۔ ابھی پرسوں ہی تہران میں جو ان کا ایک بہت بڑا، سب سے بڑا برج مڈل ایسٹ کا، سب سے طویل، سب سے اونچا، جو خرج کے علاقے میں ہے، اور وہ ویسٹرن ایران کو تہران سے ملاتا تھا، اب وہ سویلین برج تھا، وہ ایک اینٹیٹی تھی، ایک کلچر کی، سویلائزیشن کی، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اور ایران میں چونکہ خود گیا ہوں، ایک ایسا سینٹر جہاں پہ کینسر کا علاج دریافت ہوتا تھا، میڈیسن ہوتی تھی، وہاں پہ صرف لوگوں کی دادرسی کے لیے ادویات تیار ہوتی تھیں، کل اس کو بھی بمباری کر کے جناب تباہ کر دیا گیا۔ یہ صہیونیت کے منہ کو کیسا خون لگ گیا ہے، نہ ہسپتال چھوڑ رہے ہیں، نہ غزہ کے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ایران کے سکول چھوڑ رہے ہیں، نہ مستشفیٰ، دارو خانہ چھوڑ رہے ہیں، نہ ہی بریجز چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی دشمنی تمہاری انسانوں سے تھی، اب پلوں سے بھی ہو گئی ہے، تمہاری دشمنی بڑھتے ہوئے ہاسپٹلز تک چلی گئی ہے، تم جانوروں کے کیٹل ہاؤس نہیں چھوڑتے، تم نے کیا چھوڑا اس کرۂ ارض پہ؟ پھر تانا مسلمانوں کو دیتے ہو۔ تم نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کو تباہ و برباد کر کے جلا کے راکھ نہ کر دیا۔ آج دنیا کے ٹمپریچر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، علامات قیامت، یہ کتابیں میرے پاس ہیں کہ اینڈ آف ٹائم میں ٹمپریچر کم ہو جائے گا، سردی بڑھ جائے گی۔ آج سائنس سے پوچھیں کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کے میزائل ٹیکنالوجی، یہ بارود جو فضا میں جو کچھ درمیان میں اوزون کی لیئر، گرین گیس ہاؤس، یہ جو کچھ بن رہا ہے، اس کا امپیکٹ آپ کے انوائرمنٹ پہ، آپ کی نسلوں پہ ہوگا۔ تو کیا دنیا کو نیتن یاہو، ڈونلڈ ٹرمپ اور کچھ جو معاف الدماغ لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، یا پوری دنیا سر جوڑ کے بیٹھے کہ ان جنگوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ابھی کل ہی انہوں نے کچھ ملٹری کے لوگ جو ہے برطرف کر دیے، یا خفت مٹانے کے لیے، یا جنگ میں شکست جو ہے اس پہ جو ہے وہ قابو پانے کے لیے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے عزائم پینترا بدلنا، یہ کفار کی، یہود کی میں نشانیاں بتا کے آپ کو تھک گیا ہوں۔ ہم قرآن اصل میں ڈائیو کر کے پڑھتے نہیں ہیں، قرآن نے کہا ہے ڈیسیٹ کریں گے، ان کے قول و فعل پہ اعتبار نہیں کرنا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پے در پہ بیانات دیکھ لیں، کبھی کسی کی تعریف کرتا ہے، تھوڑی دیر میں اگر بات بگڑ جائے تو وہی فرانسیسی صدر، انہوں نے جنگ میں کودنے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارا جبڑا تمہاری بیوی کے مکہ لگنے سے خراب ہوا ہے۔ واٹ اے نان سینس! ایک لیڈر، ایک ہیڈ آف اسٹیٹ، جس کو سپر پاور کہتے ہیں، اس کو امریکن عوام سے میں کہوں گا، اب آپ نکلیں احتجاج کے لیے لاکھوں کی تعداد میں، کیسے شخص کے ہاتھ میں زمام اقتدار دے دیے، جب خود اس کے اندر سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ ادھر اسرائیل میں دیکھیں، ایک طرف یہ پالیسیز، دوسری طرف فلسطینی قیدیوں کو پھانسی کا آرڈر، قانون پاس کر دیا ہے،
اور الیکٹرک شاک لگا کے ایک فلسطینی کو پھانسی دی گئی. کہاں ہیں ہیومن رائٹس کے چیمپئن؟